بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لگ بھگ تقریباً ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ شائقین کرکٹر کہہ رہے ہیں کہ محمد عامر کو ٹیم میں شامل کرے اور محمد عامر کو اپنا ریٹائرمنٹ واپس لینا چاہیے، مگر آج تک وہاب ریاض کے لیے کسی نے آواز بلند نہیں کی اور نہ ہی کسی نے ان کے لیے آواز اٹھائی کہ وہاب ریاض کو قومی اسکواڈ میں شامل کیا جائے۔ دوستو، محمد عامر اور وہاب ریاض کی شاندار باؤلنگ ریکارڈ دیکھے اور بتائے کہ دونوں میں کس کھلاڑی کی واپسی ہونی چاہیے یا پھر دونوں کی واپسی ہونی چاہیے۔ دوستو، محمد عامر ان دنوں زیادہ وکٹیں نہیں لے رہے، مگر وہ ایک خطرناک گیند باز اور میچ ونر باؤلر ہیں، مگر اگر اس ریکارڈ کے مطابق دیکھا جائے تو محمد عامر کے مقابلے میں وہاب ریاض زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہاب ریاض بھی ایک بہترین گیند باز ہے اور شاندار یورکر اور بلے بازوں کو گمانے والا باؤلر ہے۔ اگر وہاب ریاض کی سال 2021 میں T20 کرکٹ میں کارکردگی کو دیکھے تو ایک تو سال 2021 میں وہاب ریاض نے جس ٹیم کی طرف سے کھیلا ہے اس ٹیم نے 2 مرتبہ ٹائٹل اپنے نام حاصل کی۔ T10 لیگ میں بھی وہاب ریاض کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اس کے علاوہ لنکا پریمیئر لیگ میں بھی وہاب ریاض اور شعیب ملک کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اگر سال 2021 میں T20 کرکٹ میں وہاب ریاض کی بولنگ کو دیکھے تو وہاب ریاض نے 40 میچز میں اب تک 54 وکٹیں اپنے نام حاصل کی ہے اور ان کا ایوریج 21.57 ہے۔ اس دوران وہاب ریاض نے 8.20 کی اکانوی سے بولنگ کی اور ان کا BBL میں 4 وکٹیں 17 رنز کے عوض بہترین بولنگ فگر ہے۔ اس کے علاوہ محمد عامر کی بات کرے تو محمد عامر نے اب تک سال 2021 میں 28 میچز کھیلے ہیں۔ اس دوران وہاب ریاض نے محمد عامر نے اب تک 25 وکٹیں حاصل کی ہے اور ان کا ایوریج 31.28 رہا۔ اگر اکانوی کی بات کرے تو محمد عامر نے 7.95 کی اکانوی رن سے شاندار بولنگ کی ہے اور اس کا بہترین بولنگ فگر 3 کھلاڑی 21 رنز کے عوض آؤٹ ہے۔